مراجع کرام کی اور بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم اس طرح کے پاکیزہ جشن، اس طرح کی سیرت پرور محفلیں ہمیں بپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، آج چند مومنین نے اس جشن کا انتظام کیا، البتہ ہمارا دل کل کا تھا کہ کل کریں گے، کیونکہ بعض کا لوگ جو ہم لوگ 15 کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ دن مصروف ہوتا ہے، لیکن مومنین کی وہ تڑپ اور خواہش اور ان کے انتظامات کر کے تو پھر ہم نے وہ اس کو آج میں تبدیل کر دیا۔ پروردگار عالم، جن مومنین نے اس جشن کا اہتمام کیا، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ۔ ان لوگوں نے چندہ وغیرہ اکٹھا کیا اور بعد میں بھی مجھے کہا گیا کہ کچھ مومنین نے مل کے یہ کیا کہ حصہ ڈالیں، جو مومنین حصہ ڈالنا چاہیں، بلکہ آج کے دن کے اس سے تو جتنا ممکن ہو ضرور مومنین کے ساتھ تعاون کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ چند منٹ میں، البتہ ہماری ہر چیز میں عادت بن گئی ہے کہ جلدی جلدی جلدی۔ آج کی رات تو شب برات ہے اور پوری رات عبادت کی رات ہے، پوری رات جاگنے کی رات ہے، شب بیداری آج کی رات ہے۔ تو شب معراج، شب برات اور یہ جو کل 15 شعبان ہے، یہ ذرا واضح کر دیں کہ بچوں کو صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں نے چند روز پہلے بھی، یہ ذرا جلدی ختم، چند روز پہلے بھی میں نے شب معراج کی بات یہاں پر کی ہے کہ جب رسول خدا معراج پر گئے ہیں تو اس روز کو ہم شب معراج کہتے ہیں، جب معراج پر گئے ہیں۔ یہ میں نے اگلے دن بھی یہ بات اسپیشل یہیں پر آگے کی تھی کہ کچھ لوگ مکس کر دیتے ہیں اس کو، اور جو ہے وہ جو لیلۃ القدر ہے وہ جب قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ شب برات ہے، یہ آج کی جو رات ہے امام زمانہ کے جو حوالے سے منسوب ہے، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو، ورنہ الگ الگ راتیں ہیں، یہ مکس کوئی کام نہیں ہے۔ شب معراج میں نے یعنی 15-20 منٹ نہ، میں نے 2-3 یا 4 دن پہلے میں نے اس پر جب یہ تھی تو میں نے بات کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ ایک نظریہ جو کتابوں میں درج ہے، بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، بس سب شور شرابہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور جو بچہ شرارت کرے گا اس کو ایک تو باہر بھی نکال دیں اور اس کو نیاز نہیں ملنی۔ آج کچھ بچے نا نئے بھی ہیں، شرارتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو نیاز نہیں بچے کو ملے گی جو آپ شرارت کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ اتنے ڈھیلی آواز سے تو ظہور پھر مشکل ہی ہے، وہ آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ یہ ممبر بڑا پاکیزہ ممبر ہے، اور اسلام نے بڑی اس کی حدود و قیود اس ممبر کی بیان کی ہیں، اور جب تاریخ میں دیکھا جائے تو اسی ممبر پر بیٹھ کر رسول خدا بھی، مولا علی بھی مزاح بھی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صرف مولانا نے آنا ہے، اس نے قیامت کی باتیں بتانی ہے، اس نے ڈرانا دھمکانا، لوگوں نے کہنا مر گیا بھائی، اسی طرح نہیں، صرف اس لیے نہیں، اس ممبر پہ یعنی مولا علی اور رسول خدا کے آپس میں مزاح پر کتابیں موجود ہیں، جیسے کزن آپس میں مذاق کرتے ہیں، شرعی چہرہ ان کے لیے ہم کیا کہیں گے بھی شہر حدود میں، وہ تو مطلب یعنی اتنی پاکیزہ ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا جو کہ گناہ کبیرہ ہے، ایک ہوتا ہے مزاح، اور وہ کیا مستحب ہے، اور مومن کے دل کو شاد کرنا، وہ ہم میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ شرعی حدود میں وہ مستحب ہے اور ثواب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد عرض کیا کہ ایک بڑا غلط نظریہ دشمنان دین نے، جس کو آپ اسرائیلیات کہتے ہیں فقہ کی زبان میں، اسرائیلیات سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسرائیل والے، دشمن خدا، دشمن دین، دشمن اسلام، انہوں نے کتابیں لکھ کے یہ نظریہ، ہمارا نظریہ زبردستی رائج کرنے کی کوشش، کہا کہ جو شیعوں کے امام ہیں، آپ کو بتائیں میں چند باتیں تھوڑی سی مختلف کرتا ہوں جو روٹین میں نہیں ہوتی، وہ ضروری ہوتی ہیں، تو وہ بھی میں انشاءاللہ جو میری روٹین ہے میں اپنی روٹین سے وہ بھی کروں گا، کہ شیعوں نے جو شیعوں کے امام ہیں
وہ سامرہ میں ایک تہہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں. یہ نظریہ کتابوں میں لکھا. شیعوں کے جو امام غائب ہیں وہ سامرہ میں ایک تہہ خانہ ہے، اردو کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، تہہ خانہ ہے، اس میں چھپے ہوئے ہیں. اور شیعوں نے اس تہہ خانے کے ارد گرد بار بہت سے گھوڑے، بہت سے جنگی سامان، بہت سی چیزیں وہ تیار ہو کر کے کھڑے ہیں کہ جب ہمارے امام اس تہہ خانے سے ظاہر ہوں گے ہم اپنے امام کا ساتھ دیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلط نظریہ ہے جو کتابوں میں امام زمانہ کے متعلق درج ہے. ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے. اگر کوئی مولوی، اگر کوئی ملا، بلکہ مولوی نہیں، اگر کوئی ملا یہ اس طرح کا نظریہ بیان کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ جائیے گا یہ اسرائیلیات ہیں اور اس نظریے کا فقہ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں. ماشاءاللہ. تو جو کہہ رہے ہیں نا، غیبت دو قسم کی ہے. غیبت دو قسم کی ہے. ایک شخص کی غیبت، ایک شخصیت کی غیبت. تھوڑی سی علمی بات کر لو، انشاءاللہ علمی بات میں بھی آپ کو مزہ آئے گا. ایک شخص کی غیبت، دوسرا شخصیت کی غیبت. ہمارے شاہ جی محمد علی شاہ جی یہ چند دن مریض رہے، مسجد میں نہیں تھے. شخص محمد علی شاہ جی غیب تھے مسجد سے. غیب سے مراد یہ نہ ہو، سامنے نہ ہو، مریض رہے ہیں، نہیں تھے. اب کیا ایک شخصیت کی غیبت ہے. جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو شاہ جی طاہر شاہ جی ہمارے پاس آئے وہیں اسکول ہائی ایمز میں آ کر. انہوں نے ہمیں یہاں مسجد کی دعوت کی بات دی وہاں پہ اسکول آئی ایمز میں. اب کیا شاہ جی ہمارے سامنے حاضر تھے، شاہ جی حاضر تھے، موجود تھے. شخصیت طاہر شاہ ہمارے سامنے نہیں تھی. اب توجہ کریں، امام زمانہ کے متعلق بھی یہی ہے. شخصیت کیا، ان کی جو ہے وہ پوری ان کی ڈیٹیل پورے. اب 4 سال گزرنے کے بعد اب ہمیں شخصیتیں جو تھوڑی بہت ہے، جس طرح جو اللہ نے مثلا جو ہمارے عقل ذہن دیا اس کے مطابق ہمارے لیے ان کی شخصیت واضح ہوئی. اب شخص امام زمانہ غیب ہیں، شخصیت امام زمانہ غیب نہیں ہے اگر ہماری آنکھوں پہ پردہ نہ ہو. اگر ہماری آنکھوں پہ پردہ نہ ہو، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے اس لیے شخصیت امام زمانہ ہم پہچان نہیں کر سکتے یہ امام زمانہ ہے. یعنی تاریخ میں روایات بھری پڑی ہیں. جب امام ظہور کہیں گے لوگ کہیں گے یہ امام ہے، ان کو تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے پہلے، ان کو تو ہم کئی مرتبہ پہلے دیکھ چکے. ایک شخص سے آپ بور نہ ہو جائیں ذرا تو کوئی نعرے کا بھی ماحول بن جائے. ایک عالم دین، بہت بڑے عالم دین، ایت اللہ سید مہدی بحر العلوم ان کا نام، بہت بڑے ایت اللہ. ان کو امام نے یہ شرف بخشا تھا، یہ عنایت کی تھی کہ جب چاہو گے مجھ سے ملاقات کر لو، جب چاہو گے مجھ سے ملاقات کر لو. اور وہ جب چاہتے تھے وہ ملاقات کرتے تھے امام سے. تو جو کہہ رہے ہیں جب وہ چاہتے تھے ملاقات کرتے تھے. اب ایک دستہ طویلت ہے، بہت سے اکثریت المومنین کو پتہ ہے کہ جو عاشورہ والے دن وہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے، وہ کئی دن کا سفر کر کے، بہت بڑا دستہ، اب تو وہ ہزاروں سے اوپر تعداد چلی گئی ہے، بہت بڑا دستہ امام حسین کی یعنی پورے راستے عزاداری کرتا آتا ہے. اور آ کر صرف امام حسین کے وہاں حرم اقدس میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ سلام کرتے ہیں عاشورہ والے دن. پھر اس کے بعد وہ حضرت عباس کے اس پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں لبیک یا عباس. میں ایک وقت ایسا تھا کہ ایک دن میں وہاں پر تھا اور اس دستے میں میں نے بھی تھوڑی سی شرکت کی، اور وہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے اور بڑا وہ جو ہے نا وہ جس کو آپ کے روحانی منظر اور بڑا خوبصورت، وہ بہت بڑا دستہ ہے. ابھی بھی ہر سال وہ عراق اس دستے کو دکھاتا. وہ ایت اللہ بحر العلوم دستے میں شامل تھے، کھڑے ہوئے تھے. اچانک انہوں نے اپنا عمامہ اتارا، توجہ میری طرف رکھیے گا، اپنا عمامہ اتارا، اپنی عبا کو اتارا، ایک آدمی کو پکڑایا اور جو دستے میں جو نوجوان ماتم کر رہے تھے جا کے ماتم کرنا شروع کر دیا. آپ توجہ کیجیے. شخصیتیں میں بتا رہا ہوں کہ ہم شخصیت امام زمانوں کو کہ ہم نے کس طرح پہچانا. جب ماتم کرنا شروع کیا، جب دستہ ماتم سے باہر آئے، لوگوں نے اعتراض کیا آپ کی اتنی بڑی شخصیت، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے امامہ اتارا، با اتاری اور آپ اتنی بڑی آپ شخصیت ہیں. انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم مہدی بحر العلوم کی شخصیت کی بات کرتے ہو، میرا امام اسی حالت میں اسی دستے میں کھڑا ہو کر ماتم کر رہا تھا.
میرا امام اسی دستے میں کھڑا ہو کر اسی حالت میں جو ماتی بارہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے امام نے سر پہ امامہ نہ ہو اور میرے سر پہ امامہ ہو؟ آپ توجہ کی، یہ معیار ہے امام زمانہ کا۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے پردہ اٹھائیں گے تو ہمیں امام زمانہ کی شخصیت نظر آئے گی۔ یہ الاجل اگر صرف زبانوں تک نہیں رہے گا، آپ دیکھیں یہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے، یہ ویڈیو میری ہی طرف ہے، اب میں خطاب نہیں کر رہا، الگ سے بیٹھا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، کسی اس میں محفل میں ہوں، ولیمے پر ہوں۔ اب اگر ہمیں پتا ہو کہ ویڈیو کا رخ 100% ہماری طرف ہے اور ایک ایک لمحہ ہمارا اس میں وہ سیو ہو رہا ہے، ہم کتنی محتاط انداز سے بیٹھیں گے؟ کوئی غلط حرکت کریں گے، کوئی غلط بات کریں گے؟ کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے۔ ہم کھانا بھی، وہ بعد میں ہم کہیں گے ویڈیو والے سے، یار تو نے کیا کیا، تجھے مجھے بھوکا مار دیا، میں تو ویڈیو کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ ایسے ہی ہے نا، بہت احتیاط کریں گے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا وقت کا امام ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارا ہمسایہ ہم سے کیوں تنگ ہو؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ ہمارا وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے پھر ہم کیوں اپنے بہن بھائیوں کا حق کھائیں؟ ہمارا لفظی اور کلامی عقیدہ ہے کہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے، ویڈیو بن کے امام کے سامنے جا رہی ہے۔ کیوں؟ اگر ہمارا دل سے عقیدہ ہوتا تو پھر ہم امام کو پتا ہوتا کہ یہ میرے لیے الاجل کی جو دعا ہے اس کے دل سے نکل رہی ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہم نے ایک شاہ جی شاید یاد ہو، بہت بڑے ہمارے پاکستان کے، ہندوستان پاکستان کے ایک عالم دین گزرے ہیں، اظہر حسن زیدی صاحب۔ ان کے پاس ایک پاپ آیا، ایک جو ہے وہ جس کو میں کہوں کہ عیسائیوں کا بڑا عالم، آپ کو سمجھانے کی، اس کو وہ فادر بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے عیسائیوں کو تھوڑا سا مطالعہ بھی کیا ہے، ان کے اس میں بھی گئے ہیں، ان کی عبادت کا بھی طریقہ دیکھا ہے۔ سرد کے دوران ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کس طرح عبادت ہوتی ہے۔ وہ فادر اس کو کہتے ہیں، یعنی باپ، یعنی عالم دین کو۔ وہ اظہر حسن زیدی کے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان سے ملاقات رہتی تھی۔ اب ملاقات ہوئی، کیونکہ ان کو ایک عالم سمجھتے تھے، جب وہ آتے تھے ان کے پاس بھی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، زہر بالآخر عیسائی تھا، اس نے کہا میں جاتے جاتے ایک ایسا نقطہ چھوڑ کے جاؤں گا جس کا مختصر تو جواب ہے نہیں، جو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہماری ملاقات میں ان کے بھی دماغ پہ چوٹ لگے گی اور میں شیعت کو کمزور کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر دوں۔ توجہ کیجیے، ان کو بھی چوٹ لگے گی اور میں کردار اپنا ادا کروں گا شیعت کو کمزور کرنے کے لیے۔ اب ان کے پاس آئے، کہا کہ آپ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا فوت ہو گئے؟ آغا نے کہا، آغا اظہر حسن زیدی صاحب نے، بالکل ہمارے قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور آسمانوں پر اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کہا کہ آپ کے بھی ایک امام ہے، آپ کے بھی ایک امام ہے، وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے امام زندہ ہیں۔ اور انہوں نے کہا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ روح زمین پر ہوتے ہیں۔ تو جو کہہ رہے ہیں، تو وہ پاپ کا کہنے لگا تو پھر سیدھی سی بات ہے، آپ ہمارے امام آسمانوں پر ہیں، آپ کے امام زمین پر ہیں، پھر افضل کون ہوا؟ پھر افضل کون ہوا؟ زیر آسمانوں پر جو ہے پھر وہی افضل ہے، وہ کیونکہ آسمانوں پر ہے۔ تو آغا اظہر حسن زیدی نے مسکراتے ہوئے کہا اصل میں تو سمجھا ہی نہیں، اصل میں سمجھا ہی، توجہ کریے گا اور آخر میں پھر اپنی خاموشی بھی توڑیے گا، اصل میں تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کا، جو تیرے بقول تو کہہ رہا ہے میرا امام فضیلت رکھتا ہے کیونکہ وہ آسمانوں پر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے ترازو کو آمادہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کو بخشنا شروع کیا تو ترازو کو ہوتے ہیں دو پلڑے، ایک پلڑے میں رکھی حضرت عیسیٰ کی فضیلت، دوسرے پلڑے میں رکھی حضرت امام زمانہ کی فضیلت۔ حضرت امام زمانہ کی فضیلت اتنی زیادہ تھی کہ ان کا پلڑا جھک کے زمین پہ لگ گیا اور حضرت عیسیٰ کا پلڑا آسمان کی طرف۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے تھے وہ انہوں نے کہا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی عالم ہو تو ان جیسا عالم۔ آپ سوچ کر رہے ہیں، تو لہذا یہ جو ہم ذکر میں بیٹھتے ہیں، جو میں نے آپ کو پرسوں بھی کہا
کہ ذکر جو اہل بیت ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو گرا نہ سمجھیں، اس کو وزنی نہ سمجھیں، اس کو کیا مولانا تو لے کے بیٹھ گیا اب جان ہی نہیں چھوڑے، نہیں نہیں نہیں۔ حضرت بہت ہماری مستند روایت، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا جان بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، میرے بابا جان بھی بیٹھے تھے، مولا علی بھی اور رسول خدا بھی۔ میرے بابا جان ام المومنین حضرت عائشہ کا یہ روایت ان سے، میرے بابا جان ٹکٹکی باندھ کر علی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے، بڑی توجہ سے بڑی غور سے میرے بابا جان علی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ تو جب کافی دیر دیکھتے رہے مجھ سے ران آ گیا، میں نے کہا بابا جان میں آپ کی بیٹی، میں بھی بیٹھی ہوں، رسول خدا جیسی شخصیت بیٹھی ہے اور آپ بار بار ٹکٹی باندھ کے علی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بابا نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے رسول خدا نے ہی کہا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لہذا میں اس وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو یہ سدا ہے۔ اب ہم ان کے ماننے والے، کتنی بابرکتیں راتیں تھی یہ، کتنی خوبصورت راتیں تھی یہ، ہم نے پٹاخوں میں اس کو بجا دیا، ہم نے اس کو پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگا دیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ اس کے اعمال تھے، اس کی برکتیں تھیں، اس کی نمازیں تھیں، سب کچھ تھا، پوری رات شب بیداری تھی، ہم نے اس کو پتہ نہیں کس کھاتے میں لگا۔ کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو صرف اس زمانے والوں کے لیے بات کی، آپ نے تو اپنے اصحاب کی بات کر دی، آپ نے تو اپنی اہل بیت کی بات کر دی، وہ تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ لیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اب ایک بندہ اسی زمانے میں مکہ میں بیٹھا، ایک مدینہ میں بیٹھا، ایک نجف میں بیٹھا، ایک کہیں بیٹھا، وہ کیا کریں گے؟ رسول خدا نے کہا پریشان نہیں ہونا، جس نے یہ اپنے اندر شوق پیدا کر لیا کہ یا اللہ سبب پیدا کر میں علی کی زیارت کروں، اس شوق سے بھی اتنا ہی ثواب ہے جو دیکھنے کا ثواب ہے۔ اب پھر سوال ہوا یا رسول اللہ یہ تو پھر ایک محدود بات ہے، شوق تو وہ کرے گا نا جب علی کے زمانے میں ہوگا، اب علی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے کہا نا، یہ وہ شخصیت ہے کہ قیامت تک کے لیے معیار دے کے میں تمہیں جا رہا ہوں، اپنے آپ کو فضول کام میں نہ سمجھنا کہ تم فضول بیٹھے ہو، میں قیامت تک کے لیے معیار دے کے جا رہا ہوں کہ ذکر علی عبادت، قیامت تک کے لیے جو جو شخص جب جب ذکر علی کرے گا وہ عبادت خدا میں شمار لہذا ان محافل کو، ان پاکیزہ محافل کو یہاں سے ہم جو حاصل کر رہے ہیں اس کو آپ غنیمت جانیں، اور یہ محافل اگر ہاتھ سے جائیں تو اس کو آپ اس پہ افسوس ہو کہ ہم یہ محافل ہمارے ہاتھ سے کیوں جائیں، کیوں کہ ہم جتنا ہو سکے ہم اہل بیت کے در سے لے کے ہم کیا کریں، ہم اس کو اپنے پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ جب امام خمینی سے شاہ نے کہا کہ تاریخ میں موجود ہے، آپ نے سب نے سنا ہو، امام خمینی سے شاہ نے کہا بھئی آپ کیوں اتنا شور شرابہ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں میں اسلام نافذ کرتا ہوں۔ شاہ کو کہا تو میں اسلام بنا، میں جو اسلام کی آپ کو باتیں ہیں اس کو پتا تھا میری حکومت جا رہی ہے، اب تو بہت بربادی میرے لیے ہے، تو کہا آپ مجھے بتائیں۔ امام خمینی کا تو کون ہوتا ہے شریعت نافذ کرنے والا، جو اپنے 6 فٹ کے جسم پہ شریعت نافذ نہیں کر سکتا وہ ملک میں کیسے شریعت نافذ کرے گا؟ تو ہم نے وہ مومن بننا ہے کہ جو سب سے پہلے اس 5-6 فٹ کے جسم پہ ہم پتہ چلے ہمارے اس سے ظواہر سے کہ یہ علی کے ماننے والے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ہماری گفتگو کو تقریباً 1-2 منٹ کے بعد 20 منٹ ہونے والے ہیں، اور ہم اعمال شب قدر بھی بتانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی زیادہ اس کے بعد بھائی نے قصیدہ بھی پڑھنا ہے اور وہ آپ لوگوں نے اس میں بھی انشاءاللہ شامل ہونا ہے۔ آج کے جو مختصر اعمال ہے کہ زیارت امام حسین، زیارت نائیہ، ابھی جو میں نے دعا پڑھی الہی اعظم البلا، اور قرآن کی چند صورتیں، ٹھیک ہے، دعائے فرج، اور یہ چیزیں زیارت وارثہ اور زیارت امام حسین کی بہت زیادہ تاکید ہے، استغفار کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور جو نماز آج کی ہیں وہ تقریباً 3 حوالے سے مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ 100 رکعت نماز پڑھیں، 100 رکعت، اور ہر رکعت میں کیا کریں 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔
یہ بھی مطلب ایک لمبا کام ہے، تو اللہ توفیق دے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ 100 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیں، یا بعض نے کل جو ہے یا ایھا الکافرین بھی کہا ہے، وہ بھی اس کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ نماز 2 رکعت پڑھیں، کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پڑھیں ضرور، لیکن کیا اس میں آپ 2 رکعت نماز میں 100 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنا، یہ نہیں آپ سمجھ سکتے کہ اب 100 مرتبہ ہے تو لہذا میں اب کیا کروں، سٹارٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مختلف طریقے بتائے گئے ہیں، آپ دیکھیں کتابوں میں مختلف طریقے، ایک طریقہ نہیں ہے، اسی لیے ہے کہ جتنا جو کر سکتا ہے وہ اس کے مطابق وہ طریقہ کرے۔ اور صدقہ دینا بھی آج کے اس میں جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اپنے ارد گرد کا مومنین کا خیال رکھنا اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور نماز کے لیے یہ ہے، اس کے بعد یعنی شب بیداری، خود شب بیداری وہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ رات کو نماز فجر تک آپ جاگیں، اور نماز فجر، تہجد کی نماز اور فجر پڑھ کے اس کے بعد آپ سو جائیں، یہ خود اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس جاگنے میں آپ نے ساری رات جو یہ عبادات جو مختلف آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، مختلف عبادات ہیں، مختلف دعائیں ہیں، دعائے مدبہ ہے، زیارت وارثہ ہے، دعائے جشن صغیر ہے، کبیر ہے، یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ آج کی رات میں بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم ہمیں حقیقی معنوں میں خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کو شمار فرمائے۔ اب میں دعوت دوں گا اپنے برادر کو کہ وہ آئیں اور پشتو میں وہ قصیدہ پڑھیں۔ اکبر محمد و آل محمد صلوات۔